السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ وشفاعتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم ومسلمۃ، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامیر المختار الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا نامدار، مکی اور مدینے کے تاجدار، مالک کون و مکان، شافع روز جزا، ارے میرے آقا کی وہ شان ہے، ارے مالک کون و مکان، شافع روز جزا، ارے وہ آقا کہ جن کی شان نرالی ہے، ارے وہ آقا کہ جن کا رتبہ عالی ہے، ارے وہ آقا جو حسنین کریمین کے نانا شان ہے، ارے وہ آقا جو ہم غریبوں کے سہارا ہیں۔ آئیے اسی آقا کی بارگاہ بے کس پناہ میں درودوں کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر اس طریقے سے پیش کرے کہ کوڑی نار کی سرزمین سے لے کر اجمیر کی گلیوں سے گھومتا گھومتا، بغداد کی گلیوں سے لہراتا لہراتا سرکار کی چوکھٹ پر جا ٹکرائے۔ تو آئیے میں آپ تمام کو جس انداز میں پڑھاؤں، آپ سبھی بلند آواز میں میرے ساتھ پڑھیں۔ تو پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج میری تقریر کا عنوان علم دین ہے۔ آئیے میں آپ تمام کو علم دین کے تعلق سے کچھ بتاتی چلوں۔ کوئی شاعر کہتا ہے، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا، ارے جب بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، میں نے آپ تمام کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، طلب العلم فریدۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم دین حاصل کرنا فرض ہے۔ ہر شخص کو علم دین حاصل کرنا چاہیے تاکہ اسے یہ معلوم ہو کہ زندگی کیسے گزارا جاتا ہے۔ جب انسان علم دین حاصل کرے گا تو خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی کوشش کرے گا۔ جب انسان علم دین حاصل کرے گا تو اپنے بچے کو شریعت مصطفیٰ پر چلانے کی کوشش کرے گا۔ جب انسان علم دین حاصل کرے گا تو اپنے بیوی کے حقوق کو پہچانے گا، اور عورت جب علم دین حاصل کرے گی تو پہلے تو سنت فاطمۃ الزہرا پر چلنے کی کوشش کرے گی۔ عورت جب علم دین حاصل کرے گی تو اپنے بچے کو اسلامی طور طریقے سکھائے گی۔ عورت جب علم دین حاصل کرے گی تو اپنے شوہر کے حقوق کو پہچانے گی۔ عورت جب علم دین حاصل کرے گی تو اپنے پڑوسیوں سے حسن سلوک کرے گی۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ علم دین کیا ہے۔ تو آئیے میں آپ تمام کو علم دین کے بارے میں بتاتی چلوں۔ علم دین وہ چیز ہے جسے کوئی چرا نہیں سکتا۔ علم دین وہ خزانہ ہے جسے جتنا خرچ کیا جائے وہ اتنا ہی بڑھتا ہے۔ آج ہمارے دور کی بات لے لی جائے، ہمارے خزانے کی بات کی جائے، ہمارے دولت کی بات کی جائے، تو اگر ہم دولت کو خرچ کر دیتے ہیں تو وہ بڑھتا نہیں ہے بلکہ گھٹ جاتا ہے۔ لیکن علم دین ایک ایسی دولت ہے کہ جسے جتنا خرچ کرتے ہیں وہ اتنا بڑھتا ہے۔ علم دین انسان کے
کو منور کر دیتا ہے۔ انسان علم دین ہی کی وجہ سے بھلے اور برے کا پہچان کرتا ہے۔ انسان علم دین ہی کی وجہ سے اپنے والدین کے حقوق کو پہچانتا ہے۔ انسان علم دین ہی کی وجہ سے اپنے بڑوں کی عزت کو سیکھتا ہے۔ انسان علم دین ہی کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کو پہچانتا ہے۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، ہمارے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ کوڑی نار کی سرزمین پر جگہ جگہ مدرسے آباد ہیں۔ ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا کتنا آسان ہو چکا ہے، لیکن پہلے کے زمانے میں مدرسے نہیں ہوا کرتے تھے، علم دین حاصل کرنا آسان نہیں ہوا کرتا تھا۔ پہلے کے زمانے میں ہمارے سرکار کے صرف ایک حدیث شریف سننے کے لیے ایک مہینے کا سفر پیدل چل کر کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے لیے علم دین حاصل کرنا آسان ہو چکا ہے۔ پہلے کے زمانے میں ایک مہینے تک صرف ہمارے سرکار کی ایک حدیث سننے کے لیے چلتے تھے، ایک مہینے تک سفر کرتے، پیروں میں چھالے پڑ جایا کرتے تھے، بھوکے پیاسے کئی دنوں تک بھوکے پیاسے رہتے تھے، تب جا کر کہیں ایک حدیث سننے کو ملتی تھی۔ لیکن آج اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی مشکلیں نہیں اٹھانی پڑتی، ہمارے سر پہ کوئی مصیبتیں نہیں آتی، بلکہ ہم آسانی سے علم دین کو حاصل کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے تمہیں کئی دنوں تک بھوکا ہی کیوں نہ رہنا پڑے، علم دین حاصل کرو چاہے تمہارے سامنے کتنی بھی مصیبتیں آ جائیں۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، ہمارے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جو طالب علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسے میں جا رہا ہے، گھر سے نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے مخلوقات، یہاں تک کہ زمین و آسمان، چاند اور سورج بھی اس بندے کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ پانی میں رہنے والی بے زبان جانور، پانی میں رہنے والی بے زبان مچھلیاں بھی اس کی مغفرت کی دعائیں کرتی ہیں۔ اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، جاؤ، یہ جو میرا بندہ جو علم دین حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے، اس کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دو تاکہ یہ آسانی سے مدرسے پہنچ جائے۔ بلکہ یہ کوئی اور کام نہیں کرنے جاتا، یہ کوئی دنیاوی کام کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ یہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، ہمارے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس طرح کعبہ شریف پر نگاہیں ڈالنا عبادت ہے، یوں ہی ایک عالم دین کو دیکھنا ساری عبادتوں سے افضل ہے۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، ہمارے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص عالم دین کو دیکھنے کے لیے آیا، گویا کہ وہ مجھے دیکھنے کے لیے آیا۔ جس شخص نے عالم دین سے مصافحہ کیا، گویا کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا۔ جو شخص عالم دین کے پاس بیٹھا، گویا کہ وہ میرے پاس بیٹھا، اور جو دنیا میں میرے ساتھ بیٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جنت میں اسے میرے ساتھ بٹھائے گا۔ کوئی شاعر کیا خوب کہتا ہے، وہ نبی جو رحمت کا پیغام سکھائے، وہ نبی جو رحمت کا پیغام سکھائے، ہر دل کو علم اور ایمان کا دستور سکھائے۔ سنت نبی اور علم دین ہر شخص کا نور ہے، سنت نبی اور علم دین ہر شخص کا نور ہے، میرے نبی کی شان کا تو دنیا میں سرور ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، ہمارے سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا اور اگر راستے میں اس کا انتقال ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ اسے وہ مرتبہ دے گا جتنا ایک شہیدی کا مرتبہ ہوتا ہے۔ آپ لوگ تو جانتے ہو نا کہ شہیدی کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شہیدی کا مرتبہ دے گا۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، علم دین حاصل کرنا ہم مسلمانوں کے لیے کتنا ضروری ہے۔ علم دین جس کے پاس ہوتا ہے اس کے پاس ہر چیز ہوتا ہے۔ علم دین کے بغیر انسان نہیں کہلاتا، وہ دنیا والوں کے نگاہوں میں انسان کہلاتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت ہی علم دین ہے۔ آئیے میں آپ تمام کو بتاتی چلوں کہ جس شخص نے یعنی جس والدین نے اپنی بچی کو مدرسے میں بھیجا یا اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجا علم دین حاصل کرنے کے لیے، اگر اس کے بچی یا اس کے بچے نے قرآن مجید کو ختم کیا اچھی طریقے سے، مخرج کے ساتھ، حرف کی ادائیگی کے ساتھ، قرآت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو جنت میں جنت کا تاج پہنائے گا۔ آج ہم دیکھتے ہیں سورج کو نگاہیں کرتے ہیں تو ہماری نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، کیوں؟ کیونکہ سورج اتنا روشن دار ہے، اتنی روشنی رکھتا ہے کہ ہماری نگاہیں نیچی ہو جاتی ہیں، لیکن جنت میں جو تاج والدین کے سر پر پہنایا جائے گا وہ تو سورج سے بھی کئی زیادہ ہوگا۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، حشر کے میدان میں سب لوگ موجود ہوں گے۔ اب جس والدین نے اپنی بچی یا اپنے بچے کو علم دین حاصل کرایا ہوگا، کل قیامت کے دن جنت میں اس کے سر پر تاج پہنایا جائے گا۔ ہم سب لوگ وہاں پر کھڑے ہوں گے، لیکن ہم افسوس کریں گے کہ کاش ہمارے سر پر بھی یہ تاج پہنایا جاتا۔ یہ کوئی عام تاج نہیں، یہ جنت کا تاج ہے، لیکن پھر افسوس کرنے سے کیا فائدہ؟ اسی لیے میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، آج وقت ہے اپنی بچیوں، اپنے بچوں کو علم دین حاصل کرنے سے محروم نہ رکھو، بلکہ علم دین حاصل کرنے کے لیے مدرسوں میں بھیجو، تاکہ آپ لوگ جانتے ہو کہ جب لڑکی یا عورت علم دین حاصل کرتی ہے تو اپنے گھر کو جنت تو بنا ہی دیتی ہے، اپنے پیچھے آنے والی نسل کو بھی جنت بنا دیتی ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، علم دین حاصل کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے، علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہے۔ یہاں تک کہا گیا ہے کہ علم دین حاصل کرو ماں کی گود سے قبر کی کوکھ تک۔ میرے آقا کی پیاری دیوانیوں، آپ لوگوں نے میرا واقعہ، یہ میرا بیان سن کر آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ علم دین حاصل کرنا کیوں ضروری ہے۔ اب وقت کی کمی کو محسوس کرتے ہوئے میں اپنے تقریر کو یہیں پر ختم کرنا چاہتی ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ ہم تمام کو علم دین حاصل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے، علم دین حاصل کرنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے مدرسہ جامعہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔